آئی وی ایف اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے, یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہی کہلاتا ہے. آئی وی ایف اور اکسی کا پروسیس بھی ایک اکسی بھی ہے, اس میں ہم ایک سپرم لے کے خود سے بیبی بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں ہی ٹیسٹ ٹیوب کے پروسیس ہیں, ٹیسٹ ٹیوب حمل کہلاتے ہیں. اور یہ اگر میں دین اسلام کی بات کروں تو جائز ہے شرعن, کیونکہ انہی میاں بیوی کا ہے. لیکن اگر ہم ڈونر ایگ کی بات کریں تو وہ جائز نہیں ہے. ڈونر ایگ میں ہم کسی اور عورت کا انڈا لے رہے ہوتے ہیں, یا ڈونر سپرمز ہیں جس میں ہم کسی اور مرد کے سپرمز لے رہے ہوتے ہیں, تو وہ چیز جائز نہیں ہے. ایون سروگیسی جائز نہیں ہے, جو کہ آپ نے سنا ہوگا انڈیا میں کئی ایکٹریسز, کئی بلکہ انٹرنیشنلی دنیا میں لوگ کروا رہے ہیں. یعنی ہے تو انہی میاں بیوی کا بچہ, لیکن اسے کسی اور عورت کے یوٹرس میں رکھا گیا ہے. یعنی ہم نے بچے دانی کسی تیسری عورت کی لے لی ہے. فار سم ریزن اس عورت کا جو میاں بیوی آپس میں ہیں, دوسرے ان کی بچے دانی ٹھیک نہیں تھی یا کوئی مسئلہ تھا, تو ہم نے خلیے ان دونوں کے لے لیے, لیکن بیبی کسی اور عورت کے اندر رکھ دیا. تو وہ پلے گا تو اس کے اندر ہی 9 مہینے. تو یہ اپنے اپنے پھر ریلیجس کی باؤنڈریز کے اندر ہے. میڈم ایک ایشو جو خواتین میں ہوتا ہے لیکوریا کا, جی, یہ کتنے اقسام کا اور یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے؟ لیکوریا اگر لانگ ٹرم انٹریٹڈ رہے تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. لیکوریا 2 قسم کا ہے, بدبو والا, خارش والا. بدبو والا بیکٹیریل ویجینوسس کہلاتا ہے, خارش والا کینڈیڈیاسس یا یسٹ انفیکشن کہلاتا ہے. تو اگر اس کو ٹریٹ نہ کریں اور اگنور کریں, اور یہ کافی عرصہ گزار جائے, یعنی 6 مہینے سال تو گزر ہی گئے, اور یہ ہر مہینے کا لیکوریا ہو رہا ہے, پورے مہینے. ایک ہوتا ہے جو صرف پیریڈز کے بعد, نہانے کے بعد کچھ دن پانی پڑتا ہے, وہ نارمل ہے, وہ پریگنینسی کے لیے اللہ نے بنایا ہے. لیکن ایک ہے کہ پورے مہینے میں ہی پانی آ رہا ہے, تو پورے مہینے میں ڈسچارج ہو رہا ہے, جس کو ہم ڈسچارج کہتے ہیں. تو یہ خطرناک ہے. اگر یہ انٹریٹڈ رہے تو یہ پیچھے سے اپنا راستہ تلاش کرتے ہوئے بچے دانی میں چلا جاتا ہے, ٹیوبوں کو بلاک کر دیتا ہے. تو یہ بہت خطرناک ہے, اس کو ٹریٹ ہونا چاہیے. اگر کسی خاتون کو یہ ہے تو اپنے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس کی وجوہات کو دیکھنا ضروری ہے, اور اس کا علاج بر وقت کرنا ضروری ہے.